اس میں اتنی صدیاں رونے پیٹنے فساد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو خوشی اس لیے متقدمین اس مسئلے کو لیتے ہی نہیں تھے، کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اوپر. یہ تو ایک سیاسی طور پر بنا کر چڑھا کر جیسے تھوڑے عرصے میں عید میلاد النبی بھی اتنی کتابیں آ جائیں گی کہ آپ کو سچ اور جھوٹ میں الگ. کسی کے سامنے بات کرتا ہوں کہتے ہیں واقعی کربلا کی کوئی روایت ثابت نہیں. وہ حیران ہوتے ہیں. حقیقت کچھ بھی ثابت نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ وليس منا. یہ رونا پیٹنا گلے پیٹنا یہ رونا یہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، وہ فوت ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ میں لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا، کہا انت یا رسول اللہ، کہا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى الله فإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنکھ روتی ہے، انہا رحمت، یہ رحمت ہے، بہتی ہے، اور دل کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی ہو. ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم پریشان ہیں، آپ کا بیٹا فوت ہوا اپنے ہاتھوں میں، رفقا بالقواریر، آرام سے اٹھانا ہے میرے بچے کو، بہت نازک ہے. اتنا دکھ ہے، لیکن کیا اس طرح کا تماشا ہمیں ملتا ہے حدیثوں میں؟ اصل میں یہ جو ہے، یہ جو اتنا یہ کچھ پیٹنا روڑنا ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے. وہ مقصد یہ کہ یہودیوں نے جب دیکھا اسلام پر ہم لڑ کر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا جو انہوں نے عیسائیوں کے خلاف کیا تھا، کہ عیسائی بن کر پولس نے، سینٹ پال جو پولس تھا، اس نے عیسائی بن کر عیسائیت کا بیڑا کر کر دیا. اس کی جگہ تسلیس ابن اللہ اور یہ 4 انجیل اور سب کچھ گھڑا، وہ انجیل غائب ہے. آج عیسائی انہوں نے کیا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ اسلام کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہا، وہی شروع کرنا چاہا کہ اسلام غائب ہو جائے. تو ان کے سامنے بنو امیہ آگے کھڑے ہو گئے. وہ سیاسی لوگ تھے سمجھدار، وہ آگے اس فئہ باغیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس لیے آج کے اس زمانے میں یقین مانو جس آدمی کو دیکھو بنو امیہ کے خلاف ہے، سعودیہ کے خلاف ہے، سوچو وہ اہل بدع ہے، وہ بدعتی ہے. اس کے چہرے کو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا. بنو امیہ نے اسلام کو بچایا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق نے اسلام کو بچایا، کہ انہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے میں ڈٹ گئے. احمد بن حنبل نے قرآن کو کہا اللہ کی کتاب ہے، ڈٹ گئے، اسلام کو بچایا. اسی طرح لکھنے والے لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر بڑا اتنا احسان ہے کہ اگر معاویہ نہ ہوتے آج سنیت کا کوئی وجود نہیں ہوتا. سنیت کا اگر وجود ہے تو معاویہ کی وجہ سے ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ مسلمانوں کے درمیان فساد، ان کو یہ عزت، یہ اسلام کی جو عزت ملی یہ نہ رہے، آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں. یہ کربلا کا قصہ، یہ گانے، رونا پیٹنا، تماشے، یہ فساد علی الارض صرف اس وجہ سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کسی کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو پوچھ سکتا ہے. وہ ہاں جی، ایک سوال ہے، سن لیں آپ جاتے جاتے، بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر یزید مخلص تھا تو جب وہ لشکر وہاں پہنچا جو بچے ہیں تو یزید کے پاس پہنچے، تو یزید نے ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا؟ یہی سوال ہے. یعنی یزید اس وقت کیا تھا؟ خلیفہ تھا، سپہ سالار، ساری فوجیں اس کے نیچے تھیں. اس نے ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کرایا؟ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. میں آپ کو سیدھا سا جواب دیتا ہوں، بڑے آرام سے سمجھ میں آئے گا. وہ یہ، پہلی بات یہ کہ قتل ہی شیعوں نے کیا، ان میں سے اکثر قتل ہو گئے. بعد میں فوج آئی، جیسے پولیس پہنچ آتی ہے تو پولیس نے اس کو کیا کیا؟ ان کو مار بگایا، جو مار سکے تھے مار گئے، مارا.
ایسے موقعوں پہ جو نا بدلے نہیں چکائے جاتے. پتہ ہے آپ کو یہ بلوہ عام ہوتا ہے. بلوہ عام جہاں ہو, لڑائی عام ہو, عام کوئی گول ہو جائے 15-20 اس کو مار رہے, کوئی گواہ نہیں ملتا, اس مسئلے میں کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی, کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ بلوہ عام ہوتا ہے. اور ویسے شیعوں نے قتل کیا تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا. بے شمار قتل ان کے ہو چکے تھے, بے شمار ان کے بھی قتل ہو چکے تھے. کوئی فوج میں پہنچ کر مارے تھے, کوئی انہوں نے مارے تھے, اور عام آدمی کا پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا, کس نے قتل کیا یہ پتہ نہیں. بے نظیر کے زور میں اس کا بھائی مر گیا, بلوہ عام میں, اس کا بدلہ نہیں لے سکے. اس کو چھوڑیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے. کیا کہتے تھے؟ نحن قتلنا عثمان, ہم نے عثمان کو قتل کیا, ایسے کہتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ وہ جو آیا تھا طلحہ کے طلحہ کا سر لے کر, طلحہ کا یا زبیر کا سر لے کر کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, میں نے طلحہ کو قتل کیا. کہا انا ابشرک بالنار, میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں. علی نے اسے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے جن کو تم قتل کر کے لائے ہو, طلحہ و زبیر کی سر کو لے کر آئے ہو. تو وہ عشرہ مبشرہ میں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قاتلوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ عثمان رضی اللہ قتل کیوں نہیں کیا؟ ایسے موقعوں پر قتل نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے. یہ ایک سوچ کر الزامی جواب آخر میں زور لگا کے پیٹ سے یہ نکالا ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. ایسے قصوں میں کوئی قتل نہیں ہوتا. ہاں, کسی اور کو کوئی اعتراض ہو؟ بھائی میں نے اصل میں کچھ تھوڑی تحقیقی باتیں ادھر اس لیے نہیں گیا کہ مرکز اول کے لوگ بھی بچے بھی بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی. کچھ کے سامنے تو یہ بات مزے کی نہیں ہوگی, لیکن میں نے جان بوجھ کر تھوڑا پیچھے ہٹا تاکہ ایک عام بات کروں. دیہاتوں سے نئے بچے آئے ہوئے کہ جن کے دماغ میں کچھ تھوڑی سی بات رہ جائے. سب سے پہلے میں دیہات کا ہی رہنے والا ہوں. میرے سامنے میرے ایک استاد تھے ابراہیم خلیل فضلی, بلتستان کے رہنے والے. تو انہوں نے پڑھاتے ہوئے کہہ دیا کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے یہ جو بال ہیں نا سارے کھڑے ہو گئے, چہرہ پریشان ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا کہا. میں نے سوچا غلطی سے نکل گیا. تو میں نے انہیں دوبارہ کہا ڈرتے ڈرتے, استاد ہے, میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے شاید ایسا کہا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے بیماری کیا ہے. پہلے وہ بھی پریشان ہوئے جب میری بیماری کا کہنے لگے میں نے فرعون رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں کہا کہ تو اتنا پریشان ہو گیا, شیطان رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں کہا. یزید مسلمان تھا بھائی, مسلمان کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی میں اتنا پریشان کہ ابراہیم خلیل فضلی میرے استاد یہ کر 2 دن تک میرے پاس دلیل کوئی نہیں, لیکن یہ بات میرے یہاں سے نیچے جائے ہی نہیں, ہضم ہی نہ ہو کہ یزید کو کیسے رحمت اللہ علیہ کہیں. تو اس لیے آپ بہت سارے دیہات سے آئے, وہ یہ میری گفتگو سنیں گے, وہ کہیں گے یہ شیخ نے آج کیا کہہ دیا, یہ ہوا کیا ہے, جامع ابی بکر کن لوگوں کا ہے, کون لوگ یہاں رہتے ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اس طرح کے مسئلے موجود ہیں میرے بھائی. ہم لوگوں نے دیہاتوں میں کہتے تھے تیری ماں کو خنزیر لے جائے, اس نے کہا تیری ماں کو اس سے بڑا یزید لے جائے. یہ موجود ہے, ہم لوگوں نے سنی ہے باتیں, لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کہتے تھے تیری ماں کو وہاں بھی لے جائے ہیں, اس طرح کی گالیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. تو حقیقت میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نئے نئے آئے بڑے, تو اس لیے میں نے بہت نیچے لیول پر آ کر گفتگو کی اور ایک شارٹ کٹ ایک عنوان کے طور پر رکھا, ورنہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے.